السلام علیکم۔ التاج نیوز میں خوش آمدید۔ بزم تاجیہ امجدیہ رجسٹرڈ اور پاکستان پیٹریوٹک یوتھ PPY کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس تقریب میں پاکستان سے محبت، پاک افواج سے اظہار یکجہتی کا معاہدہ کیا گیا، جس میں پاکستان پیٹریوٹک یوتھ کے مرکزی صدر کامران ریاض، بزم تاجیہ امجدیہ رجسٹرڈ کے سربراہ سید وجاہت علی شتاجی، مفتی محمد معروف قادری اور ڈسٹرکٹ چیئرمین ضلع سینٹرل محمد ریحان ہاشمی و دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ دین اسلام نے کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا، پیاسا نہیں چھوڑا۔ وطن کیا ہے، وطن سے محبت کیا ہے اور وطن سے محبت کی اہمیت کیا ہے، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس منظر کو یاد کریں کہ جب فتح مکہ سے قبل نبی کریم علیہ السلام کو شہر مکہ سے رخصت ہونا پڑا، تو میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ایک نگاہ دیکھا اور بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ اے شہر مکہ، تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہ وطن سے محبت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت انہی گلیوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ انہی گلیوں میں فرمائی تھی، اعلان حق کو انہی گلیوں میں بلند فرمایا تھا، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اس کو وطن اصلی بنایا، اور آپ کا مزار مبارکہ بھی وہیں جلوہ نما ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ وطن کی محبت بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان یہ فارسی لفظ ہے، پاکستان فارسی لفظ ہے، پاک کا مطلب صاف اور استان کا مطلب جگہ۔ پاکستان کا مطلب صاف و پاک جگہ، یعنی پاک اور صاف شہر کر لیں۔ اور اس کا اگر عربی میں آپ ترجمہ کریں گے، پاکستان کا اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ، پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر، اور یہی ترجمہ اگر فارسی میں کریں گے تو پاکستان ہو جائے گا۔ اور افواج پاکستان کے خلاف ہم کسی بھی لفظ کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہ جو بزم تاجیہ امجدیہ کے پلیٹ فارم ہے، یہ جو PPY کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی ہے۔ نہ اس کے مقاصد میں نعرے لگوانا ہے، نہ ہمارے مقاصد میں اپنی واہ واہ کروانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف پاک آرمی سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور پاک آرمی کی حمایت کرنا ہے ہر میدان میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں میں عوام الناس کے دلوں میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں سید وجاہت علی تاجی صاحب کا اور مفتی بلال صاحب کا، اور اس کے علاوہ ریحان ہاشمی صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے نا اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ان کے لیے میری بہت نیک تمنائیں، کہ میں اب پاکستان پیٹریوٹک یوتھ کو ایک ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ ہم اس میں نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ نیشنلزم اور پیٹریوٹزم یعنی کہ حب الوطنی، اور قومیت کو یعنی کہ ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر باہر جاتے ہیں تو ہم وہاں پر سندھی، پٹھان، پنجابی، مہاجر یہ خود کو نہیں کہلاتے۔ ٹھیک، یہ مجلس بنیادی طور پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بزم تاجیہ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر اور ڈائیورسیفائڈ موضوعات کے اوپر موقع فراہم کرتی ہے کہ اپنا انپٹ دے سکیں، اور یہی ہے ذہنی ہم آہنگی۔ بزم تاجیہ کی جو نمایاں چیز ہے وہ یہی تو ہے کہ نہ صرف وہ یتیم خانوں کے حوالے سے، مختلف روڈز کی طرف نام سے منسوب کرنے کے حوالے سے، جو ولی اللہ کے جو بنیادی کام تھے ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہوں۔ نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں مختلف قوانین کی قانون سازی کرنے کے حوالے سے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ مختلف موضوعات پہ جب بات کرتے ہیں تو مجھ کو بھی یہ موقع ملا، اور میں انتہائی فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے 2 دفعہ MNA بننا، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ چیئرمین بننا، اور میری تمام پروفیشنل کامیابی
کورین گورنمنٹ کا ایڈوائزر ہونا اور بے شمار جو میری پروفیشنل وہ ایک طرف، لیکن میرا فخر صرف یہ ہے کہ میں تحریک پاکستان کے کارکن کا بیٹا ہوں۔ آج ہم اذان کی آواز سن رہے ہیں، آج میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ٹریفک کا قانون کی دھجیاں بکھیر سکتا ہوں، میں سب کچھ کروں۔ اتنی آزادی، اتنا آزاد ملک کہیں نہیں ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو خیر طنزاً میں نے کہا، لیکن یہ آزادی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جا کے کشمیریوں سے پوچھیں، جا کے وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر، وہ مسلمان خاص طور پر جو جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھیں، فلسطین میں پوچھیں اور برما میں لوگوں سے پوچھیں جو آزادی رائے سے محروم ہیں، جو نہ صرف آزادی رائے بلکہ اپنی ریلیجیس پریکٹسز سے بھی محروم ہیں۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اردو بولنے والوں کو بھائی، کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو اس کے اسٹرکچر پہ، اس کے بنیادوں پہ کھڑا کرنے والے لوگ ہیں بھائی۔ اس کے بعد اس کی نظریاتی اساس، اس کی سالمیت، اس کی یکجہتی اور اس کی تقویت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ سب سے بڑا پاکستانی تو ہمیں ہونا چاہیے۔ تو آج ایسا وقت کیسے آ گیا کہ آج ہماری حب الوطنی پہ ری سرٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، انتہائی شرم کی بات ہے۔ آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کسی بھی طور پر پاکستان کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اپنی اپنی سطح پر جو کر سکتا ہے دامے درمے سخنے زبان سے، ہاتھ سے لکھ کر، جس طریقے سے اس بزرگوں کی دیوی کے دیے ہوئے تحفے کو، اللہ کی دیوی نعمت کو جس طریقے سے بھی حفاظت کر سکتے ہوں گے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں، آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے وفا نہیں کی۔ اور الحمدللہ اس کو عزت بادشاہ وقت سے بڑھ کر ملی، جس کو بخشی آپ نے دستار تاج الاولیاء۔ تو معروف ہمارے جو اپنے بلال معروف قادری تاجی صاحب ہیں، انہوں نے اہل سنت کی طرف سے سب سے پہلا موقف کا اظہار کیا ہے اشرف جلالی کے خلاف، جو اس نے بی بی سیدہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بھی چاہتا ہوں، ہم جہاں پاکستان اور پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں، حب الوطنی کی بات کر رہے ہیں، تو پاک فوج کی بات کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، تمام لوگ ساتھ ہیں، لیکن میں تمام حاضرین سے اور مہمانوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو اپنے لیول پر، کیونکہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب پہچان لیں گے۔ جو ان کی لخت جگر کے لیے دنیا میں کام نہیں کیا ہم نے، تو کیا سرکار دو عالم بھی ہمیں پہچانیں گے؟ تو خدارہ اس بات کو دھیان دیجئے۔ میں کامران بھائی سے بھی درخواست کروں گا، ریحان ہاشمی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر اپنے لیول پر، اپنے فورمز پر آواز اٹھائیے، اور کسی سیاسی جماعتوں سے، لسانیت سے، تمام باتوں سے بالا تر ہو کر اس پر کام کیجیے، اور جہاں تک بھی یہ بات ہو اعلیٰ اداروں تک، اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائیے کہ اشرف جلالی کے خلاف فوری طور سے کارروائی کی جائے۔ کہ بزم تاجی امجدیہ وہ بزم ہے جس نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے وکیل کر کے اس کو نوٹس بھیجا، اور ایف آئی اے میں بھی ابھی ہم نے رپورٹ درج کرائی ہے، ہم نے ڈی آئی جی ویسٹ کو بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس حوالے سے۔ ہمارے تمام سادات اکرام پوری دنیا میں، مشائخ عظام اس بارے میں بہت تذبذب کا شکار ہیں۔ میں ایم کیو ایم کو اس بارے میں، کیونکہ یہ نہیں کہ ریحان ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، میں اس پہ ایم کیو ایم کو شاباش دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے ان کو درخواست کی تھی بی بی سیدہ کی روضہ مبارک کے حوالے سے، تو انہوں نے اس بات کو ہمارے سیکنڈ کیا، اور ناصر حسین شاہ صاحب کے جو کچھ الفاظ تھے اس کو بھی واپس کروایا، خاتم النبیین کے حوالے سے قرارداد کو صوبائی اسمبلی میں پیش کی، اور اب قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، تمام جماعتوں کو جو اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وفاق میں اور صوبے میں، ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور خانقاہ تاجی امجدیہ میں قاضی امجد الاولیاء میں حاضر ہوئے۔ ریحان ہاشمی بھائی سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ خواجہ ہند الولی کے نام سے، خواجہ غریب نواز کے نام سے، لیاقت آباد ڈاکخانے چوک کا نام، تاج پارک کا نام، امام زین العابدین علیہ السلام کا نام، امام ابو حنیفہ کا نام، اور فتح پارک کا نام، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ریحان ہاشمی بھائی یہاں آنے سے پہلے ضرور رات میں سوتے وقت میں ان کو خواب میں ڈراتا بھی ہوں گا بعض اوقات، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ میں نے ان کو بول دیا ہے اس حوالے سے کہ رہ کر کسی کے ساتھ تمہیں یاد آئے گا، رہ کر کسی کے ساتھ تمہیں یاد آئے گا، ایک روز میرے پیار کا انداز دیکھنا۔ تو میں ریحان ہاشمی صاحب کو مستقبل فیوچر کا میئر کراچی دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری خواہش ہے، ان کی خواہش سینیٹر کی ہو، وزیر اعظم کی ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہم جو دے دیں ہمارے منہ سے جو نکل جائے ہمارے سرکار کہلواتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی دعائیں جو انہوں نے آدھی لی ہیں، آدھی مکمل بھی کر لیں،
اور کامران بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ بارہا دربار میں آتے ہیں۔ فہیم ابڑو صاحب کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ جس طرح حب الوطنی کے لیے کام کریں۔ فرید صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے اس کے لیے فتویٰ جاری کیا ہے، تو ان کو بہت خراج تحسین، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔